السلام علیکم جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ کچھ دن کا ناغہ رہا، جس کی وجہ یہ تھی کہ 21 فروری بدھ کی شام والد محترم جناب نذیر ناجی صاحب آ، اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے، ہم سے جدا ہو گئے، دنیا سے منہ انہوں نے موڑ لیا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ 3 دن جو گزرے وہ سچی بات ہے کہ ہوش ساتھ نہیں تھے۔ آ، ان کو آ، سارا اہتمام اور وہ سب معاملات، اور پھر اس میں ظاہر ہے کام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکا۔ وہ تمام احباب جنہوں نے اس مشکل ترین حالات میں ہمارا پورے خاندان کا یہ بہت ظاہر ہے کہ شدید صدمے کی حالت میں ہم سب تھے، تو جن دوستوں نے احباب نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارا غم بانٹا، ہمارا دعا میں شریک ہوئے، ہمارے پاس آئے، والد صاحب کی نماز جنازہ میں شرکت کی، ان کو سپرد خاک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گئے، اس کے بعد دعا کے لیے ہمارے گھر تشریف لائے، فون کالز کی، میسیجز بھیجے، ٹی وی پہ گفتگو کی، اخبار میں کالمز لکھے، دوستوں کی محفلوں میں ان کو یاد کیا۔ ان تمام دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا غم بانٹا، اور یقیناً یہ مشکل ترین لمحات جو 3 دن پچھلے ہم پہ گزرے، اس میں ظاہر ہے کہ دوستوں کا حوصلہ ہی تھا، وہ دعائیں تھیں جنہوں نے ہمیں انٹیکٹ رکھا۔ آ، ظاہر ہے کہ والد محترم نے ایک بہت ہی غیر معمولی زندگی گزاری۔ ان کا تعلق پیدا جو ہوئے وہ فرید کوٹ ایسٹ پنجاب میں پیدائش ہوئی 1938 میں۔ اس حساب سے ظاہر ہے ان کی عمر 86 برس تھی جب وہ دنیا سے گئے، رخصت ہوئے۔ اور 1940-41 میں میرے دادا اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں پہ آ گئے تھے جھنگ میں، اور اس کے بعد ابتدائی تعلیم جو ہے والد صاحب کی جو شروع کی 5 کلاسز، 4 یا 5 کلاسز جو اسکول ان کو جانا نصیب ہوا وہ جھنگ میں ہی تھا۔ اس کے بعد غربت نے اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے۔ اسکول تو فری ہی ہوتا تھا، لیکن ایک مزدور کی ضرورت تھی، تو وہ دن کا جو وقت ہے والد محترم مزدوری کیا کرتے تھے، سموسے بیچا کرتے تھے۔ جب تھوڑے بڑے ہو گئے تو پھر بس میں کنڈکٹری بھی کی، لیکن وہ اسکول میں جو ان کے دوست تھے انہی سے وہ جب اپنی کلاسز آگے بڑھتے گئے تو ان سے دوستی برقرار رہی، ان سے کتابیں لے کے شام کو، دن میں مزدوری کرتے تھے، شام کو اسٹریٹ لائٹ کے نیچے جس کو لیمپ پوسٹ کہتے ہیں اس کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ سیلف ایجوکیٹڈ، ساری زندگی پڑھتے رہے۔ آ، نظام مصطفیٰ کی ایک تحریک جو ایوب خان کے زمانے میں چلی، 12 یا 13 سال کی عمر میں پہلی دفعہ گرفتار بھی ہو گئے تھے، سیاست کا شروع سے شوق تھا۔ ایک بھرپور اور متحرک زندگی انہوں نے گزاری۔ وہاں سے جس بچے نے شروعات کی ہو، جس کے پاس فارمل ایجوکیشن ہی نہ ہو، اور وہ اپنا اوڑھنا بچھونا ہی کتاب کو اور صحافت کو، شاعری کو بنا لے، اور اس کے بعد وہ فیصل آباد آئے، فیصل آباد آپ سے پھر وہ کراچی گئے۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ صرف 29 سال کی عمر میں، یعنی وہ 1967 میں، وہ اگر یہ 29 سال بنتے ہیں تو 1967 میں جو بڑے میر صاحب تھے، یعنی شکیل صاحب کے والد، شکیل الرحمان کے والد میر خلیل الرحمان صاحب، انہوں نے والد محترم کو یعنی منتخب کیا تھا اخبار جہاں کا پروجیکٹ لانچ کرنے کے لیے 1967 میں۔ یعنی وہ بچہ جو کبھی اسکول ہی نہیں گیا، وہ بچہ جس کے پاس فارمل ڈگری نہیں ہے، وہ بچہ جو اپنے طور پر ہی پڑھتا رہا، وہ اس زمانے کی صحافت جب وہ چھلنیاں بہت کڑی ہوتی تھیں، ایک ایک لفظ پہ پہرے ہوتے تھے، ایک ایک زیر زبر شین قاف کو 100 چھلنیوں سے گزارا جاتا تھا، زبان کی درستگی ایسی ہوتی تھی، اور اس کے بعد کانٹینٹ پہ جو آپ کا ایک عبور، تو وہ بچہ جو کبھی کسی اس میں گیا ہی نہیں تھا، 67 میں وہ صحافت میں اس مقام پہ پہنچ چکا تھا کہ میر خلیل الرحمان جیسے شخص نے ان کو اخبار جہاں کا پروجیکٹ دیا، اور پھر انہوں نے یہ جو آج تک آپ پڑھتے ہیں جو کچھ جہاں میں، اخبار جہاں میں ہے، یہ والد محترم کی لکھی ہوئی لائن ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ بہت سے وہ انہوں نے ایڈیٹر رہے، وہ شہاب کے بھی رہے، وہ مساوات کے ایڈیٹر بھی رہے۔ ہمارا ایک اپنا بھی اخبار وہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے، حیات، جو کہ ظاہر ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کی نظر ہو گیا۔ وہ مطلب ہے کہ حکومتوں سے لڑتے ہوئے یحییٰ خان سے لڑے، ایوب خان سے لڑے، فاطمہ جناح کا اور ایوب خان کا جو ریفرینڈم تھا اس میں انہوں نے بہت کمپین کی تھی محترمہ فاطمہ جناح کے حق میں۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا ایک زمانہ، بہرحال وہ ان کا نظریاتی لڑائیوں کا زمانہ تھا، وہ ایک علیحدہ ان کا نام ہے، جنرل ضیاء الحق سے لڑائی۔ پھر اس کے بعد وہ آپ کہیے کہ کالم نویسی جب انہوں نے باقاعدہ شروع کی نوائے وقت میں، تو پھر وہ اپنا وہاں پہ انہوں نے
الحمدللہ ایک بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا. روزنامہ جنگ سے سال سال وابستہ رہے. روزنامہ جنگ جب لاہور سے شروع ہوا تو بانیوں میں سے تھے. جس ٹیم نے لانچ کیا جنگ لاہور، اس کے بانیوں میں سے تھے. فلمی صحافت بھی انہوں نے کی، سیاست میں بھی ظاہر رہے. ان کی شخصیت کا ایک پہلو ان کی شاعری ہے، جو عام طور پہ لوگ ان سے واقف نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی کوئی بہت کوشش نہیں کی، لیکن ان کی شاعری بہت اعلیٰ درجے کی شاعری ہے. ایک کتاب اس کی بہرحال ضرور چھپی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی کالمز کی کتابیں بھی ہیں. انہوں نے 1990 سے لے کے 2000 تک، یعنی وہ بچہ اگین میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، جس کی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی، اس کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ وقت کے وزیر اعظم نے یعنی اپنی اس بچے کی لکھی ہوئی تقریر قوم سے خطاب میں یعنی انتخاب کیا، اور وہ تقریریں کرتے رہے. 1990 سے لے کے 99 تک یہ سلسلہ جاری رہا. وزیر اعظم نواز شریف کے لیے انہوں نے اسپیچ رائٹنگ کی. تمام تو نہیں، ایک دو کے علاوہ میرا خیال ہے جتنے بھی ایڈریسز تھے ٹو دی نیشن، وہ اس کے اسپیچ رائٹر والے صاحب تھے. میں ان کو مرحوم کہنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اس لیے کہ میرے لیے وہ مرحوم نہیں ہے. میں 3 سال سے برطانیہ میں تھا، لیکن اللہ کی قدرت یہ رہی کہ میں دسمبر میں یہاں آ گیا، جس کی وجہ سے 2 مہینے آخری مجھے ان کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا، اور میں ان کو چھوڑ کے بھی آیا آخری آرام گاہ تک. ورنہ یہ پچھتاوا شاید زندگی بھر ساتھ رہتا اگر میں نہ شریک ہو سکتا وہیں ہوتا. تو اب وہ تمام دوست جنہوں نے کالز کی، ان میں سے ایک بہت اچھی توجہ میری دلائی. میں آپ کی بھی، یعنی اب اس سانحے کو، جیسا میں نے کہا کہ میرے لیے وہ مرحوم نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی کے 50 سال ان کے زیر سایہ گزارے ہیں. یہ بھی اعزاز یا سعادت کم بیٹوں کو نصیب ہوتی ہے کہ 50 سال کا وقت جو ہے وہ انہیں اپنے والد کے سائے میں گزارنے کا موقع ملے. اور مجھے یقین ہے کہ ان سے آئندہ ملاقات میری 50 سال نہیں لگیں گے، یعنی زندگی کے 50 برس میں مکمل کر چکا ہوں. اگلی ملاقات والد صاحب سے انشاءاللہ اس سے کہیں پہلے ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جدائی جو ہے یہ کو بہت طویل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ وہ میرے اندر زندہ ہیں، میری ہر سوچ میں، ہر خیال میں وہ موجود ہیں. ہر ملاقاتی یوں کہیے کہ اس کے اندر وہی نظر آتے ہیں. تعلقات مجھے وراثت میں ملے ہوئے ہیں، خاندانی ہیں، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ موجود ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ بہت خوش ہوں گے اپنے اللہ کے پاس. انہوں نے ایک بہت یقیناً ہر لحاظ سے ایک بھرپور زندگی گزاری. میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کوئی حسرت دنیا سے لے کر گئے ہوں. انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں بہت احسن طریقے سے انجام دیں. ان کے دوست یہ بات جانتے ہیں، ان کو جاننے والے بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ایک سیلف میڈ آدمی عام طور پہ جیسے کہا جاتا ہے کہ یا تو بہت فضول خرچ ہوتا ہے یا بہت ہی کنجوس ہوتا ہے. والد صاحب کا لیکن دل بہت کھلا تھا، اور انہیں اپنے ہر دوست کے ساتھ ہر کسی کے کام وہ آئے. میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی کالز میں نے ایسی ریسیو کی ہیں جس میں دوستوں نے مجھے یہ بتایا ہے، اور پورے ملک سے، پوری دنیا کے مختلف ممالک سے دوستوں نے کال کر کے کوئی نہ کوئی نیکی یاد دلائی جو والد محترم نے کبھی ان کے ساتھ کی تھی. وہ تمام لوگ بھی عظیم ہیں جن کو وہ نیکی یا اچھا وقت یاد رہ جاتا ہے، اور وہ ایسے موقع پر لواقین سے اس کا ذکر کرتے ہیں. ان تمام کا میں اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ باپ کی جوتی بھی اگر پڑی ہو، یہ بات بالکل مریم نواز نے ٹھیک کی تھی مری میں، کہ باپ کی جوتی بھی اگر پڑی ہو نا تو اس کو دیکھ کر ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے. یعنی آپ کے والد جو ہیں وہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، وہ ویل چیئر پہ ہیں یا وہ چلتے پھرتے ہیں، اس بات کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا اس تحفظ کے احساس سے جو آپ کے والد کے وجود کے ساتھ آپ کو ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں ولاگ اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ میرے اندر تو بہرحال وہ زندہ ہیں، میرے لیے وہ مرحوم نہیں ہیں. مجھ سے ان کی گفتگو بھی رہتی ہے، اور میرا جو اب فرض ہے وہ یہ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بھی دعا کیجئے کہ باقی زندگی جو میرے پاس ہے میں اپنی والدہ کی خدمت کر سکوں، اور اللہ کو ایسے اسباب پیدا کر دے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بیوی بچوں سب کے فرائض ادا کر سکوں بس. اور اللہ تعالیٰ زندگی کی اس آزمائش میں ہم سب کو کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ والد صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہم کسی بھی وقت اپنے اللہ کی جانب لوٹ کر واپس جا سکتے ہیں.
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.